یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 47 تا آیت نمبر 60 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آسمانوں کو اپنی قدرت سے پھیلانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ موجودہ دور میں جب سائنسی ترقی کائنات کی وسعت کو دریافت کر رہی ہے، ہم کس طرح اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 56 میں انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بتایا گیا ہے۔ آج کے مادی دور میں جہاں دنیاوی کامیابیاں اور مال و دولت انسان کی اولین ترجیحات بن چکی ہیں، ہم کس طرح اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی اللہ کی عبادت اور بندگی کو پہچان سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے آسمان بنایا اپنی قدرت سے اور ہم وسیع القدرت ہیں، اور زمین کو بچھایا ہم نے سو کیا خوب بچھانا جانتے ہیں ہم، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے تاکہ تم دھیان کرو، سو دوڑو اللہ کی طرف، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سناتا ہوں کھول کر، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، میں تم کو اس کی طرف سے ڈر سناتا ہوں کھول کر۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو رسول آیا اس کو انہوں نے یہی کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، کیا یہ یہی وصیت کر مرے ہیں ایک دوسرے کو؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ شریر ہیں، سو آپ لوٹیے ان کی طرف سے، آپ پر کوئی الزام نہیں، اور سمجھاتے رہیے کہ سمجھانا نفع دیتا ہے ایمان والوں کو۔ اور میں نے جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، میں نہیں چاہتا ان سے رزق اور نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ وہی ہے روزی دینے والا
قوت والا مضبوط ہے، سو ان گناہگاروں کی باری بھی آ چکی جیسا کہ ان جیسے لوگوں کی باری آئی تھی۔ اب مجھ سے جلدی نہ کرو، سو خرابی ہے کفار کے لیے ان کے اس دن کے لیے جن کا ان سے وعدہ ہو چکا ہے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے جو سوالات میں پہلا سوال ہے کہ سورہ ذاریات کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے پھیلانے کا ذکر فرمایا ہے۔ موجودہ دور میں جب سائنسی ترقی کائنات کی وسعت کو دریافت کر رہی ہے، ہم کس طرح اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کی عظمت کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ کائنات کی تخلیق اور کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کی تخلیق سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ ان تمام چیزوں کی پیدائش بے فائدہ نہیں کی گئی، بلکہ اس کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانیاں رکھ دی گئی ہیں۔ سائنسی ترقی اور جس طرح کے نئی نئی چیزوں کی دریافت آ رہی ہے کائنات کے حوالے سے اور فلکیات کے حوالے سے، جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عظمت اور شان کی دلیل بنتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ کائنات کی چیزوں کو ہم نے وسیع طور پر پیدا کیا ہے اور انسان کی خدمت میں اس کو لگا دیا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا نائب اور خلیفہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو یہاں اس لیے پیدا کیا کہ وہ آخرت کی تیاری کرے اور اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ تو ہم ان چیزوں سے اور کائنات کی ان وسیع چیزوں سے اللہ کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر اللہ رب العزت کی عبادت اور اپنی زندگی کو ایسے اعمال کے ساتھ مزین کریں کہ جس سے اللہ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ دوسرا سوال، آیت 56 میں انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بتایا گیا ہے۔ آج کے مادی دور میں جہاں دنیاوی کامیابیاں اور مال و دولت انسان کی اولین ترجیحات بن چکی ہیں، ہم کس طرح اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو پہچان سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ساتوں زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کی تسبیحات کو بیان کرتی ہیں، لیکن دو مخلوقات ہیں، جن اور انس، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے فرمایا گیا کہ ان کو خاص عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت جو ان کے لیے مقرر کی گئی ہے اس عبادت کو، یعنی ایسی عبادت جو کہ ان کے اپنے اختیار کے ساتھ ہو، اپنے شعور اور ارادہ کے ساتھ ہو، ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ شعور اور ارادہ ان میں بھی ہے، اگرچہ اس درجے کا نہیں جس درجے کا جن اور انس کو عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی تخلیق کا مقصد بتا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اب اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ انسان ہر وقت ہی اللہ کی عبادت کرے، بلکہ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنی زندگی کے معاملات کے اندر بھی پورا کرتا ہے تو اس کو اس بات پر بھی اللہ کے حکم پورا کرنے میں اور اس کو بھی عبادت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو گویا پھر انسان کی پوری زندگی اور مومن کی خاص طور پر پوری زندگی عبادت سے تعبیر ہو جاتی ہے۔ یوں وہ اپنے تخلیق کے مقصد کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس قدر وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا اسی قدر وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی پورا کر رہا ہوگا۔ آج کے دور میں جہاں انسان مادی ضروریات کو اب ترجیحات کے اندر شامل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی مقصد تخلیق کو پہچاننا انسان کی اولین ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کو اپنی اس زندگی کو جس طرح گزارا اس کا جواب اللہ کے حضور میں اسے دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا